السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوا ہوں اولاد کے لیے ایک بہت کامیاب، بہت مجرب قرآنی عمل لے کر۔ میں قرآنی عمل آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے اگر ابھی تک بھی آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یا رحمت سے محرومی پائی ہوئی ہے تو دیکھیں، یہ آپ ہمیں بھی اپنے کمنٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہاں پر دعاؤں کا سلسلہ رکھتے ہیں جس میں آپ کا نام بھی شامل کر لیں گے۔ تو جو ہے آپ اگر بے اولاد ہیں، آپ اللہ کی نعمت سے رحمت سے محروم ہیں، تو آپ اپنا نام بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ خالص کہہ دیں کہ ہمیں اولاد کے لیے آپ دعا کرنا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا نام شمار کر لیں گے۔ اور جو ہے آج ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک بہت چھوٹی سی صورت کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پروردگار آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، نیک صالح وفادار اولاد عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، اولاد جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کی تمام نعمتوں میں سے بہت اعلیٰ نعمت کا نام اولاد ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی قدر اس سے پوچھئے۔ ہمارے پاس 4 ہیں 6 ہیں تو ہمیں ہو سکتا ہے ان کی قدر معلوم نہیں ہو، مگر جس کے پاس 10 12 ہوتے ہیں، مجھے امید ہے 8 ہوں 10 ہوں، سب کو اپنے اپنے کی اہمیت الگ الگ لگتی ہے، مگر جس کے پاس بالکل نہیں ہوتے تو ان سے پوچھ کر کے دیکھو کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ وہ اولاد کے لیے دنوں رات جو ہے نا کشمکش میں رہتے ہیں کہ بس پروردگار ایک اولاد تو دے دے، بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے۔ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں تو ہم قدر نہیں کرتے، مگر جن کے پاس کچھ نہیں ہے ذرا ان سے تو پوچھ کر کے دیکھو، وہ دن رات اس دعا میں رہتے ہیں، پروردگار چاہے بیٹا دے یا بیٹی دے مگر دے ضرور دے۔ تو آج میں آپ کو ایک قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو سورت ہے، جس کو سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو سب سے چھوٹی والی سورتوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر بہت اعلیٰ سورت ہے، بہت بڑی اور بڑی پاورفل سورت ہے۔ لو ہے نا، ہم نے اس کو سنا تو ہے، ہم نے جانا تو ہے، نام بھی سنا ہے سورہ کوثر کا، مگر جس کے فائدے ہمیں معلوم نہ ہو تو وہ پھر چاہے کتنی بھی ہمارے پاس ہو، ہم چاہے اس کو روزانہ بھی پڑھتے ہوں نا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے معاملے میں تو وہ ہے کس کام کے لیے، بس پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ کو اولاد کے لیے کیسے اور کس وقت میں پڑھنی ہے، میں یہ آپ کو ساری باتیں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے اگر آپ نے یہ سنا تو آپ یقین جانیں کہ پروردگار اسی مہینے میں آپ کی گود بھر دے گا، آپ کو اسی مہینے میں پروردگار نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ میں یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ تاریخی وظیفہ قرآن مجید کی صورت کا وظیفہ ہے، اور قرآن پاک کو تو آپ جانتے ہیں کہ پروردگار کی کتاب ہے اور اس پر ایمان لانا ہی ہمارا ایمان ہے۔ آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جس دن غسل سے فارغ ہو جائیں، ناپاکی کے دنوں سے جب آپ پاکی کے دنوں میں آئیں، مہیلا یعنی لڑکیاں جب پاکی کے دنوں میں آئیں، غسل کر کے جب پاک ہوں، تو ان کو پھر جو ہے نا اگلے دن سے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ کچھ اس طریقے سے رہے گا کہ اول آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس درود پاک کو کہا جاتا ہے جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں بسم اللہ شریف کے ساتھ 101 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں۔ اس طریقے سے آپ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ اس طریقے سے آپ کو ایک سورت کو، یعنی اس سورت کو 101 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے خوب دعائیں کرنا ہے، خوب رو رو کر کے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کا 41 دن کا رہے گا۔ 41 دن کے بعد آپ جب اپنی رپورٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کی رپورٹ اب کی بار پوزیٹیو آنے والی ہے۔ 41 دن جو ہے نا ریگولر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اگر بیچ میں کوئی پریشانی آ جائے تو یہ شوہر بھی کر سکتا ہے، اور آپ کو 41 دن ریگولر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انہی 41 دنوں میں آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے، آپ بھی ماں بننے والی ہیں، آپ
کے شوہر بھی باپ بننے والے ہیں، جس کی خوشی ہے وہ دن آپ کے یہاں پر آنے والا ہے۔ تو آپ یہ کرنا، سورہ کوثر کو 101 مرتبہ روزانہ ایک وقت وہ مقرر کر لیں آپ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ خود مقرر کر لیں۔ آپ کے پاس فجر کے بعد اتنا وقت ہے کہ آپ اتنا وقت نکال سکیں، 20 سے 30 منٹ، تاکہ ان کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ فجر کے بعد نکال لیں، ظہر کے بعد نکال سکیں تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد نکال سکیں تو عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد تو عشاء کے بعد، جو مناسب سمجھیں آپ وہ وقت نکال لیں۔ اور انہی دنوں میں آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھنا کہ اس کی برکت سے 101 بار سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے پروردگار آپ کو اولاد نرین عطا فرمائے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہیں۔ مولا پروردگار جو بھی بے اولاد ہیں، خاص کر جو ہمارے اس وظیفے کو سن رہے ہیں وہ بے اولاد ہیں، مولا تو ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ باقی تمام ان لوگوں کو جو بے اولاد ہیں ابھی تک، پروردگار تو ان کے لیے اولاد عطا فرما۔ آپ سب بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیں، پتہ نہیں کب اور کس وقت کس کی آمین، کس کی دعا قبول ہو جائے، اور پروردگار ہم سب کو آنے والی تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔